اور باصفا ہستی کو ہم اپنے درمیان، جن کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ لہذا میں نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ مہمان خصوصی حضرت قاری شیخ الحدیث رشید احمد صاحب اجمیری نقشبندی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے پر اثر نورانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، اور بیان کے بعد انشاءاللہ صدر محترم کی دعا پر ہمارے اس اجلاس کا اختتام ہوگا۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ یہ گر جائے گا اس کو پیچھے اور ڈنڈے کو بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، صدق رسوله النبی الأمی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شیخ نشین پر تشریف فرما، آج کے اجلاس کے صدر باوقار حضرت مولانا و مفتی اسجد قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء کرام، حاضرین مجلس، پس پردہ سن رہی دینی ماں بہنیں، قرآن کریم مینار نور ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قیامت تک پڑھی جانے والی اور عمل کی جانے والی کتاب کے ساتھ اللہ کا کلام بھی۔ کلام متکلم کے اندر سے نکل کے آنے والی چیز، کتاب کوئی بھی لکھے
انجیل لکھی ہوئی آئی، تورات لکھی ہوئی آئی، لیکن قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باعتبار کلام اللہ کے وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ السلام لائے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت قدیم ہے، اس لیے قرآن بھی قدیم ہے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر امت زندہ رہنا چاہتی اور امت زندگی چاہتی تو اسے کلام اللہ سے جڑے ہوئے رہنا پڑے گا، کیونکہ کلام زندہ سے جڑیں گے تو زندہ رہیں گے، اور اگر کلام زندہ سے نہ جڑے تو مردہ ہو جائیں گے۔ آج ہم لوگ مردہ ہو گئے اس لیے کہ ہمارے گھروں میں نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ سیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم جتنی اونچی کتاب ہے، اس کا پڑھنے والا اتنا اونچا، اس کا پڑھانے والا اتنا اونچا، یہ جہاں پڑھائی جاتی ہے وہ جگہ بڑی اونچی۔ اس لیے حافظ قرآن کا مرتبہ جنت میں بھی انتہائی عالی شان ہے، وہاں بھی اللہ تعالی بہترین مقام عطا فرمائیں گے۔ جامعہ الفاروق سے آج 4 طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل۔ اللہ تعالی ہمارے ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرمائے، بلکہ بچیوں کو بھی حافظہ بناؤ۔ جو ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اس میں قرآن کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ فتنوں سے بہت اوپر لے کر جاتا ہے قرآن کریم، اور ہدایت کے راستوں پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتا۔ اس لیے قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کریم کا پڑھنے والا، اس کو بہترین قرار دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنی زندگی قرآن کی خدمت میں لگائے۔ اس کو بہترین انسان قرار دیا۔ قرآن دنیا کمانے کے لیے نہیں، قرآن شہرتوں کے لیے نہیں، قرآن جنت کے لیے ہے، قرآن اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ صحابہ کرام
ایمان نہیں لائے تھے تو بہترین زندگی گزار رہے تھے، حیوانی زندگی گزار رہے تھے، اور ایمان لانے کے بعد بہترین تہذیب اور اخلاق والی زندگی گزاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس زمانے میں ہوں قرآن اتر رہا ہے وہ زمانہ بہترین ہے، زمانے میں اخلاق میں، انسانیت میں، تہذیب میں بہترین ہے، پوری دنیا کے لیے نمونہ۔ جیسے سرکار مدینہ کی ذات پورے عالم کے لیے نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ۔ یہ نمونہ اتنا بہترین ہے کہ اگر ایسا اپنے آپ کو کوئی ایمان والا بنا لے تو اس کی جگہ جنت ہے۔ ایک ایک سنت کا ویلیو ہے۔ دیکھو چاول کا ایک دانہ دسترخوان پر گر جائے، وہ چاول کے ایک دانے کی بغیر ویلیو نہیں، کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کرتا۔ لوگ دسترخوان جھاڑ بھی دیتے ہیں، پھینک بھی دیتے، بٹ اٹ از ویلیویبل ان سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی if somebody want to make amal upon this person۔ دانا دسترخوان پر پڑا ہے، آپ نے یہ دانا اس نیت سے کھایا کہ حضور نے فرمایا دسترخوان کا دانا اٹھا کر کھا لو، سنت ہے۔ تو یہ دانا اگر سنت کی نسبت سے کھایا، سنو یہ دانے میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ یہ آپ کو اٹھا کر جنت میں لے جائے گا، اس کے ساتھ نسبت سنت کی لگے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن قرآنی کتاب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب 1400 سال کے بعد جوان ہو رہی ہے۔ جوان ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ سائنس والے کہتے ہیں دوسرے 14,000 سال کے بعد بھی اس قرآن کی دنیا کو ضرورت رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن خدا تو پڑھ کر کیا کریں گے، ڈاکٹر کی دوا کی سمجھ میں نہیں آتی، ہم لوگ لیتے ہیں۔ ہر آیت پر اور ہر حرف پر جو قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے، اور نیکیوں کی ہم کو ضرورت ہے۔ آج تو نیکیوں کے لالے پڑے ہیں، گناہ چاروں طرف سے آ رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو، فیملی ممبرز کو آگ سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ، معصیات سے بچاؤ۔
یہ ارشاد کتنا امپورٹنٹ. ہمارے بزرگ تھے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کینیڈا میں ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت میں اپنے بچے کو جنید بغدادی جیسا بنانا چاہوں، کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے تجھے اور تیری بیوی کو جنید بغدادی بننا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ نیک نہیں ہے تو اولاد کہاں سے نیک؟ ماں باپ نمازی ہے تو بچہ نمازی ہوگا، ماں پردے والی ہے تو لڑکی پردے والی، ماں اگر حیا والی ہے بچی حیا والی بنے، اور ماں نے اگر دوپٹے والا طاق رکھ دیے تو لڑکی فیشن والی بن جائے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ خواجگان ہند میں بڑا اونچا مرتبہ مقام رکھتے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر اجمیر تشریف لائے. اور گھومتے گھماتے سمرقند، تاشقند اور کہاں کہاں علم حاصل کرنے کے لیے گئے. زیادہ تر اللہ والے اور بزرگان دین پہلے علم حاصل کرتے ہیں پھر اللہ والے بنتے ہیں. بمبئی میں درگاہ ہے ماہیم شریف، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ ماہیم شریف کیا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ بہائمی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ صاحب سے کم نہیں علم ہے. اتنا اونچا مرتبہ، لیکن لوگوں نے مزار کو جو ہے چڑھاووں کی چیز بنا دیا، پھول سجا دیے، اور اصل مقصد سوچ. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر آئے تو اجمیر کے اناؤ ساگر کے کنارے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، مصلی بچھایا، وضو کیا اپنے لوٹے کے ذریعے سے، مسواک کیا. مسواک سنت اور وہیں نماز میں اور قرآن میں لگ گئے، اور لوگ دھیرے دھیرے متوجہ ہوئے. 60 سال کا عرصہ اجمیر میں رہے اور 90 لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر یا تو ایمان قبول کیا یا توبہ. کتنا بڑا کارنامہ ہے. لوگ دیکھتے ہیں چاند میں کیا ہے، ارے یہ دیکھو کہ یہ بزرگ میں کیا خوبی ہے کہ 1.5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں پلٹ ڈالی.
تو یہ تحقیق تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کے پاس کیا تھا. ابھی بہت شور ہے، لوگ بہت ڈر گئے ہیں. ایسا یار آیا ہے بھائی ہماری پہچان ہندوستان کے ہیں، ہم کے گھسپیٹھی ہیں، ہمیں ڈیٹینشن سینٹر میں تو کہیں نہیں بھیج دیا جائے گا، ہماری جائیدادیں چھین لی جائے. بڑی بحث چل رہی ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں مولانا کیا کریں. بھائی ہندوستان میں پیدا ہونے کا فیصلہ نہ میں نے کیا تھا نہ آپ نے کیا تھا، اللہ نے کیا تھا تو ہم یہاں ہیں. اب اللہ فیصلہ کرے بھائی چلے جاؤ چلے جاؤ. باقی ان کے کہنے سے اور ایسا ہی اللہ نے ہم ہندوستان چھوڑنے والے. اب سنو خواجہ صاحب کا واقعہ. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو پرتھوی راج نے سنیاسیوں کے کہنے پر لیٹر اور لیٹر میں لکھا کہ کل صبح خانقاہ کے ساتھ یہاں سے نکل جائیے، اجمیر سے نکل جائیے. ارے بھائی ہمیں تخت نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، کیوں نکالتے ہو ہم کو؟ کیا فائدہ ہے ہمارے نکالنے سے؟ کیا نقصان ہے ہمارے ہونے سے؟ ہندوستان کے نقشے سے اگر مسلمانوں کو نکال دیا جائے تو ہندوستان کا نقشہ اندھا ہو جائے گا. اور ہندوستان کے چہرے کی ایک آنکھ مسلمان ہے، اگر پھوڑ دی تو چہرہ کدروپا ہو جائے گا. رہنے دو یہ آنکھ کو. اور نوجوانوں مسجدوں کو پکڑو، مدرسوں کو تھامو، اپنی اولاد کو دنیا بھی پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، بہترین ایجوکیشن دو، کوئی نہ نہیں کہتا. لیکن ایسا ایجوکیشن مت دینا کہ جاوید اختر جیسے ملحد پیدا ہو. ہم کو ایسوں کی ضرورت نہیں. ہم کو تو کالج میں پڑھتا ہو اور پہلی صف میں مسجد کے اندر نماز میں روتا ہو، ایسا جاؤ چاہیے. خواجہ صاحب کے جو ملازم تھے، شاگرد تھے، ان کے پاس رات کو لیٹر، صبح اجمیر چھوڑے. ایمان والے کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا، چیزوں پہ نہیں ہوتا. کل صبح چھوڑ، ہندوستان چھوڑ، ہمارا اجمیر ہے چھوڑ. لوگ دیکھنے لگے حضرت کیا کریں گے، اتنا بڑی خانقاہ، 3-4 ہزار مریدین پڑے ہیں، لے کے کہاں جائیں گے؟ صبح تک تو ہم خالی بھی نہیں کر پائے، جائیں گے کہاں؟ خواجہ صاحب نے کہا ہمارے ہتھیار لو. حضرت ہمارے پاس کہاں ہتھیار؟ ارے تم میرے پاس 30 سال سے رہتے ہو تو تمہیں مسلمانوں کا ہتھیار کیا ہے نہیں پتا. فرما مسلح ہمارا ہتھیار ہے، وضو کا لوٹا ہمارا ہتھیار ہے، نماز ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے. ہمارے پاس کراشنکوف تھوڑی. بھائی ہمارے پاس AK-47 نہیں ہے، لیکن AK-47 کا باپ ہے ہمارے پاس.
اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ایسی ہزاروں 47 ختم ہو جائے گا۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرنے والا اور کسی سے نہیں۔ حضرت نے مصلی بچھایا، اللہ سے دعا اور دعا کر کے سلام پھیرا اور مسکرا کر کہا انشاءاللہ خوشخبری آئی ہے، معین الدین چشتی کی قبر اسی جگہ بنے گی، اور جو ہمیں نکالنا چاہتا تھا اللہ اس کو زندہ کل صبح میں گرفتار کرنے ملک سے نکال دیں۔ ہم لوگ خواجہ صاحب سے لینے جاتے، خواجہ صاحب ہم کو بتاتے کہ میں اللہ سے لیتا، لینے کا راستہ مزار نہیں ہے، مزار والے نے بتایا، میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے دیا، تم بھی اللہ سے مانگو اللہ تمہیں بھی دے گا، یہ ہے اللہ پہ یقین۔ ہم بھی اولیاء کو مانگتے ہیں لیکن لیتے کچھ ایک انگریز آیا، اس نے آ کے کہا میں نے ہندوستان میں کئی من مٹی کے نیچے دبے ہوئے مردہ شخص کی حکومت دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کہاں؟ جواب دیا مسجد میں اللہ کے گھر میں۔ عزیز دوستو، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ اپنے ایک شاگرد سے ملنے کے لیے دہلی گئے۔ سنو اور طوفان کر رہے ہیں جیسے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ماں سے دعا کرائی اور دہلی کی طرف رخ کیا۔ جب دہلی کی طرف رخ کیا اطراف کے لوگوں کو پتا چلا تو گاؤں سے جھوٹ در جھوٹ لوگ نکل کر حضرت کے ہاتھوں پر توبہ کیے، روئے اور نمازی ہو گئے۔ جانے کے اندر 1 ماہ لگا، آنے میں 1 ماہ لگا۔ آنے کے بعد امی جان کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا امی جان اللہ کے فضل سے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ اب سنو ماں کے ماں نے کہا بیٹا اس میں میرا بھی حصہ ہے، 7.5 لاکھ لوگوں نے جو توبہ کی اس میں میرا بھی حصہ۔ نہیں ماں حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، سب تیرا ہے، میں تیرا، میری عبادت تیری، میرا اجر تیرا، میرا ثواب تیرا، میرا گھر تیرا، میرا مال تیرا، سب تیرا ہے ماں۔ لیکن ماں نے کہا میرا حصہ کیا ہے؟ سمجھا نہیں بیٹا، یہ ولایت کا اونچا مرتبہ جو تجھے ملا ہے یہ میری قربانیوں کا صلہ ہے، اور قربانی میری یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا دودھ تو نے
سال پیا، میں نے 2 سال میں بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلا۔ آپ اندازہ لگائیں جب ماں اتنی نیک ہوگی تو اولاد کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے دین ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے، پھر ہماری اولاد کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو سب پڑھایا، رب کا سبق نہیں پڑھایا، تو اللہ کے یہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، دنیا کا ایجوکیشن برا نہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کر ختم کروں۔ سر سید احمد نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی، وہ بھی عالم تھے۔ ایک ہی استاد کے شاگرد تھے سر سید اور حضرت نانوتوی۔ حضرت نانوتوی نے دارالدیوبند کی بنیاد رکھی، انہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنائی۔ لوگوں نے پوچھا اتنی بڑی یونیورسٹی بنا کر کیا؟ جواب دیا، میری یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنیں گے لوگ، لائر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وکیل بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، ایمبیسیڈر بنیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ایمبیسیڈر دن میں تو اپنی آفس میں بیٹھا اور نماز کے وقت پہلی صف کے اندر کھڑا ہو، اس کی گاڑی باہر لہرا رہا ہو پرچم ہندوستان۔ بعض مشائخ نے مکاشفہ بیان کیا مکاشفہ بیان کیا؟ یوں کہا کہ جب سر سید کو دفنا رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید کی تو بخشش ہو رہی ہے، سید کو بخشا جا رہا ہے۔ لوگوں نے دین کا کوئی کام کیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کیا کر کے آیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان نوجوانوں کی دنیا کا نظام ٹھیک کر کے آیا ہوں کہ عزت کے ساتھ مسلمان زندگی گزارے۔ اللہ نے فرمایا چل امت کے اتفاق کو تم نے کر دیا، جا تجھے بھی جاتا۔ ترقی کرو، قدم بڑھاؤ ضرور، لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے بہت ہو گئے تو دواخانے بھی بہت ہو گئے۔ کیا اعتراض ہے بھائی؟ کوئی نہیں کہتا کہ دواخانے زیادہ ہو، نرسوں سے زیادہ ڈاکٹر ہو گئے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنیں گے۔ ارے بھائی ڈاکٹر بیکار ہے، جھاڑو میں مار رہا ہے، کیا کرو گے ڈاکٹر؟ ٹرین میں ایک نوجوان لڑکا ملا مجھے، صفائی کر رہا تھا، جھاڑو دے رہا تھا، ہاتھ میں جو ہے کاغذ تھا۔ میں نے کہا کاغذ کیا ہے؟ کہا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، پیسہ نہیں ہے، جھاڑو دے رہا ہوں۔
دنیا کے 30 ملکوں میں بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گیا، لیکن میں نے کسی حافظ قرآن کو بے عزت اور بیکار نہیں دیکھا۔ اور جتنا علم مدرسے میں دیتے ہیں یہ تو لینا ضروری ہے، ورنہ بھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ ارتداد کی ہوائیں ایسی چلے گی کہ ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ بیچارہ کرکٹر کے پیچھے پڑا، نوجوان سروے کر رہا ہے۔ سروے کیا؟ کس کے رن زیادہ، کس کی سینچریاں زیادہ، کون اچھا کھیل رہا ہے، لڑائیاں کر رہا ہے۔ تیرے کو ملے گا کیا؟ تیرا دماغ خراب ہوگا، تیرا پیسہ ضائع ہوگا، تیری نمازیں ضائع ہوگی، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے دروازے پہ جائے گا، سولی پہ لات مار کے تجھے نکال دے گا۔ کوئی دن اس نے تیری ہمدردی کی ہے، تیرا فیور کیا ہے؟ اور ایک ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک میری امت ایک فرد کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اے اللہ میں اطمینان سے نہیں بیٹھا۔ جس نبی نے رات کو رو کر ہمارے لیے دعا، امت کے آخری فرد کے لیے دعا کی، ہم اس کی تو سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، عبادتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے کبھی ہمارے لیے آنسو نہیں بہایا اس کے لیے ہم پیسہ خرچ کریں۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ اجتماع کرتے ہیں تو کروڑوں روپے کا خرچ ہو جاتا ہے، اس سے تو پھر ہارٹ کی ہاسپٹل بناؤ۔ حضرت نے فرمایا یہ امت حضور کی داڑھی والی سنت پر روز اتنا خرچ کرتی ہے نکالنے کے لیے کہ روز ہارٹ کا ایک ہاسپٹل بن سکتا ہے، لیکن خرچہ سب اس میں ہو جاتا ہے۔ ہم ایک اجتماع اس لیے کرتے کہ روزانہ ہارٹ کی ہاسپٹل، سنتوں والی زندگی آ جائے، لوگوں کے اندر دین آ جائے۔ ابھی میں نے مغرب کے بعد وہاں حضرت لے گئے تھے، وہاں پارٹی میں کہا کہ ایک علاقے میں تقریباً 8 لاکھ نوجوان ڈرگ لے رہے ہیں، ڈرگ، اور مسلمان ڈرگ بیچ رہا ہے، اور مسلمان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہمارے بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسکول کے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر دین نہ رہا ہمارے اندر، نسلیں برباد ہو جائیں۔ ایک حافظ قرآن پورے گھر کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ جب قرآن لے کے جاتا ہے، جب صبح میں ٹوپی اوڑھ کر مسجد جاتا ہے، گھر کے تمام لوگ بیدار ہو جاتے ہیں۔ ارے شرابی باپ نے شراب سے توبہ کر لی، میرا بیٹا حافظ قرآن اور میں شرابی، میں نمازی بنوں۔ قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے، دین کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جاتا ہے، جنت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کالج پڑھا، اسکول پڑھا، جس کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، تو نوکری ملے گی، ڈگری ملے گی، اور قرآن کے علوم پڑھے، مدرسے میں پڑھا تو جنت ملے گی۔ دنیا کی کوئی کتاب کی پرواز اتنی نہیں ہے کہ آپ کو جنت میں لے جا سکے، لیکن اللہ کی کتاب ایسی ہے جو اس سے چمٹ گیا اسے لے کر جنت میں جائے گا۔ کلیئر حدیث، قرآن شفاعت کرے گا قیامت کے دن اس
کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کی، اور رمضان میں کھڑے ہو کر حافظ نے تراویح پڑھائی، اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ جن لوگوں نے قرآن سنا اس کے لیے قرآن سفارشی بنے گا کہ رات کو اس نے کھڑے ہو کر مجھے سنا، مجھے پڑھا، اے اللہ میں جنت میں، میرا پڑھنے والا بھی جنت۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہماری بچیاں، ان کو دنیا پڑھائی، اسکولوں میں آرتی سکھائی، کرسچن لوگوں نے کرسچینٹی سکھائی۔ ارے اپنا اسکول ایسا بناؤ کہ جہاں بی اے بھی کر رہا اور بی کام بھی کر رہا اور بہترین ماحول اسلامی کے اندر مسلمان بن کر ہماری بچی پڑھ رہی ہو، بچہ پڑھ۔ مجھے حکم تھا کہ مدرسے کا جلسہ ہے اور تھوڑی دیر کے لیے تجھے گفتگو کرنی، ان 4 حافظ ہونے والے حفاظ کو اللہ تعالی جزائے خیر، ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نسلوں میں اللہ حفاظ پیدا فرمائے۔ اور یہ اساتذہ جنہوں نے خون جگر دیا اور پتھر جیسا بچہ لا کے دیا تھا، کاٹ کے ہیرا بنا کے امت کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ یہ مدرسے ایمان کے پاور ہاؤس ہیں، یہاں سے ایمان کا پاور پوری بستی میں سپلائی ہوتا ہے۔ مدرسوں کو مضبوط کرو، اساتذہ کو مضبوط کرو، طالب علموں کو بھیجو، بچیوں کو علم دین سکھاؤ اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ ہمارے مدرسے خالی تعلیم گاہیں نہیں ہیں، تربیت کے بہترین مقامات۔ ابھی وہ بچی نے سیرت پر سوالات جوابات کی، غور کرو، ہم میں سے بہت سو کو سرکار کے والد کا نام اور والدہ کا نام ہوگا۔ ہم بڑے ہو گئے، خالی بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے وہاں یوں نہیں کہہ سکتے کہ اب تو بہت بڑے، ماں تو ایمان چاہیے۔ قیامت کے دن جہنم کا ایک راؤنڈ لینے کے لیے فرشتے جو ہیں ان کو اللہ آرڈر کریں گے کہ یہ جو جہنم میں جانے والا مشرک ہے اس کو ذرا جہنم کے باہر سے چکر کٹوا کے لاؤ، ابھی اندر نہیں ڈالنے کا ہے، خالی شو کرو، اس کو ذرا دکھاؤ۔ دیکھ کے آیا شعلے بھڑکتے ہوئے، اے اللہ، روئے زمین جتنی ہے وہ سب کو میں سونے سے بھر دیتا ہوں، اور آپ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا زمین میری، سونا میرا، مجھے دے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت میں سونا چاندی سے، پراپرٹی سے، زمینوں سے نہیں جائے گا، لا الہ الا اللہ کی چابی سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اس سے اپنی اولاد کو کلمے کا دھنی بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ بہت پروگرام دیکھتے ہیں لوگ، عورت وہاں سے آئی، کون بنائے گا کروڑ پتی، کرے گا کروڑ پتی بن کے رتن ٹاٹا مر گیا، کروڑوں چھوڑ گیا، کتے کھا رہے اس کے پیسے۔ اللہ، میں تو کہتا ہوں کون بڑھے گا، کروڑ پتی والا پروگرام چینج کرو حضرت مفتی افضل صاحب، اور یوں کہو کون بنے گا جنتی۔ جنتی بننے کی فکر، یہ سب بچے کہاں سے آئے؟
قرآن حفظ کر رہے ہیں، کر لیا انہوں نے، اب اس کو باقی رکھنے کی محنت بڑی لگنا۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، اکابر تشریف رکھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بچے بچیاں تعلیم دینی حاصل کر رہے ہیں ان کو بہترین علم نافع کے زیور سے نوازے، قرآن کریم کے علوم عطا فرمائے، قرآن کا پڑھنا نصیب فرمائے، گھروں میں تلاوت نصیب فرمائے، اللہ سے مانگنا نصیب فرمائے۔ میں اپنی گزارشات کے ساتھ مدرسے کو، اہل مدرسہ کو، اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدر محترم کی دعا سے قبل میں